أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے فی ھذا القرآن اس قرآن میں لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کیا چیز پھیر پھیر کر بیان کیا؟ توحید کو اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر اس میں بیان کیا بڑے طریقے سے، ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا ہے ہاں جی، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں. وَمَا يَزِيدُهُمْ نہیں زیادہ کیا انہیں إِلَّا نَفُورًا مگر بدکنے نے. جتنا ہم نے پھیر پھیر کر توحید کو بیان کیا اتنا یہ بدکتے ہیں، اتنا بدکتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ مشرک ہیں. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ کہہ دیں اگر ہوتا اس کے ساتھ آلہۃ کوئی دوسرا معبود کما یقولون جیسے تم کہتے ہو، جیسے وہ الہ ہے، جیسے وہ داتا ہے، جیسے وہ گنج بخش ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا اذا لبتغوا تو ضرور وہ تلاش کرتا الی ذی العرش عرش والے کی طرف سبیلا راستہ، یعنی اللہ کی طرف راستہ، عرش والے کی طرف وہ راستہ کہ داتا میں کلہ باندھ دی. ہر بندہ جب طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کلہ اکیلا ہوں، باقی میرے یہ لڑائی کس چیز کی ہے پاکستان میں؟ اسی چیز کی تو لڑائی ہے ہاں جی. عمران خان کہتا ہے کہ بھئی میں ہوں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے میں ہوں طاقتور دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر. تو یہ طاقتور کا تو سارا کھیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور طاقتور ہوتا تو وہ میری طرف عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ ڈھونڈتا کہ چلنا میں پہلے اس رب نو تو ختم کر کے آواں پھر میں کلہ طاقتور ہوں. یہ اس کا مطلب. سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بہت بلند ہے، اما یقولون جو تم کہتے ہو، علواً بہت بلند، کبیرا سب سے بڑا. اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں، میں بہت بلند ہوں، بہت ہی بلند، سب سے بڑا میں ہوں، میرے آگے کوئی بھی طاقتور نہیں. تو سب بھی ہو، میں کتنا بلند ہوں، تو سب بھی ہو لہ السماوات السبع تسبیح کرتے ہیں اس کے یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں آسمان اس کی آسمان ہے. فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، آسمان جو بے جان چیز ہے. والارض اور یہ زمین بھی، ومن فیہن اور جو اس میں ہے، یہ دیوار بھی، گاڈر بھی، ٹیر بھی، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح کر رہے ہیں اس کی حمد کی. لا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم اس کی تسبیح کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، تمہارے اندر وہ سمجھ کی ایبیلٹی اللہ نے رکھی نہیں ہے. یہ تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا اس کے پاس ہے تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا ہاں جی. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. ایک دفعہ ایک پتھر جو ہے اسے بند کر کے وہ لے کر آیا، کہتا جی بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں یا یہ پتھر جو خود بول کر بتائے؟ یہ اللہ کے رسول کے معجزات تھے، ٹھیک ہے نا جی. درخت جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ تو جاندار ہے، درخت تو جاندار کہا گیا، بے جان کی بات ہو رہی. انہ کان حلیما غفورا
بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا بینکا ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا ایک پردہ چھپا ہوا پوشیدہ۔ اصل سزا ان کو یہ مل رہی ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے نا جی، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کو یہ سزا ملتی ہے۔ کہتے چھڈو جی اے جہاں میٹھا اگلا کہ ڈٹھا، عیاشی کر لو جڑے تھے، یعنی آخرت دے اوتے یقین ہی نہیں ہے۔ جن کا یقین نہیں ہے نا، ان جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نا جی، اللہ کے رسول پڑھیں یا کوئی بھی پڑھے، پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو ترجمہ سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پوشیدہ پردہ بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور بنائے ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ کہ وہ ایک ہے، ولوا تو یہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم نفورا اپنی پیٹھوں پر بتکتے ہوئے، ایویں چھال مار دے بس ایویں جناب جب کہتے ہیں نا اللہ ایک کا، اللہ ایک وا، ایک کلا وا، ایک داتا وا، ہاں جی، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، یہ بدکتے ہیں جو مشرک لوگ۔ نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ جس نیت کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ سنتے ہیں، بہ اذ یستمعون الیک جب یہ سنتے ہیں آپ کو، جب یہ آپ کو سنتے ہیں یعنی آپ کا قرآن سنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب یہ جا کر سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب یہ کہتے ہیں ظالم لوگ، اِن تَتَّبِعُونَ نہیں تم پیروی کر رہے، إِلَّا رَجُلٌ مَّسْحُورًا مگر ایک آدمی جس پر جادو کیا گیا ہے، جادوگر بندہ وا جدی تسی پیروی کرتے ہو، سن دیو نا قرآن تو جادو ہو جاتا۔ جب جادو اس کی باتیں جو ہے نا جادو والی باتیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، انظر دیکھ کیف ضربوا لک الامثال آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا یہ گمراہ ہیں، فلا یستطیعون سبیلا اور نہیں طاقت رکھتے کسی راستے کو پانے کی، فلا یستطیعون ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی راستہ ہی پا لے۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ کے رسول کی بات کو ہم سمجھ لیں۔ وقالو اور کہتے ہیں، اذا کننا عظاما جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن اور ریزہ ریزہ، انا کیا بے شک ہم، کیا واقع ہی ہم، لمبعوثون یقیناً اٹھائے جائیں گے، ضرور اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدا نئی پیدائش کے اندر۔ آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار جدو ہم اسی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ان کو کہہ دیجئے میرے محمد، کونو حجارتن او حدیدا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبرو یا تم بن جاؤ وہ چیز جو بہت بڑی ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، فسیقولون تو ضرور کہیں گے، من یعیدنا کون ہم کو زندہ کرے گا، قل الذی آپ کہہ دیجئے وہ ذات، فطرکم اول مرہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے،
جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر یہ مروڑیں گے یا ہلائیں گے آپ کے سامنے اپنا سر پیدا کر. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہ تمہیں اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلی بار کہیں گے پیدا کیا تو پھر ادا کرے سر نو مروڑ کے نا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اپنے آپ کے سامنے اپنا سر ہلا کر مروڑ کر کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، کب آئے گا وہ دن، وہ ٹائم کب آئے گا. کل کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، شاید کہ وہ قریب ہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، میرے بعد قیامت ہی ہے، اور بندے کو دن پتہ ہی نہیں لگتا کیسے گزر رہے ہیں. یوم یدعوکم، جس دن ہم تمہیں بلائیں گے، فتستجیبون، ضرور قبول کرو گے تم، بحمدہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے، فتستجیبون، ضرور قبول کرو گے تم، بحمدہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے. اس کی تعریف بھی بیان کرو گے جب وہ میدان لگے گا، جب ہم تمہیں بلائیں گے نا جی، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے پاس آؤ گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ، اور تمہارا گمان ہوگا، تمہارے ذہن میں یہ ہوگا إِن لَبِثْتُمْ، نہیں رہے ہم دنیا میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا. اب ہم 50 سال کے ہو گئے نا، پیچھے دیکھتے پتہ ہی نہیں لگتا. آپ اپنی عمروں کو دیکھیں کتنا گزر گئی. ہاں جی، آپ 19-20 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، بھائی بھی اسی طریقے سے، ہر بندہ اپنی عمر کو دیکھے کہ پیچھے عمر ہماری گزر کیسے گئی. ایسے بالکل پلک جھپکتے گزر گئی ہے، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ بس ہم تو دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بہت تھوڑا رہے ہیں دنیا کا. اور دلیل واقعی ایسے ہی ہے. جتنا مرضی لمبی عمر دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، 950 سال بھی اللہ تعالیٰ نے عمریں دی ہیں، لیکن دنیا کے اندر رہنے کا وہ جو زندگی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ ہوگی نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.